بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک فارما کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ میری تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر کہتے ہیں نہ کہیں کچھ ادھورا رہ ہی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی۔ میں ایک اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ زندگی میں سکون تھا۔ مزید سکون تب آیا جب ماں باپ نے میری بہت اچھی جگہ شادی کر دی، مگر میری خوشیاں دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں رہ سکے۔ ایک حادثے میں میرے والدین مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بے حد تکلیف میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں کیسے اس دکھ سے باہر آؤں۔ ایسے میں میری بیوی نے میرا بھرپور ساتھ دیا، مگر شاید یہ وقت بھی ہمارا نہیں تھا۔ جب بھی ایک کے بعد ایک مسئلہ میری زندگی میں سر اٹھانے لگا۔ ایک دن میں آفس گیا، سامنے سے جو مجھے سننے کو ملا اس نے میرے سر پر پہاڑ توڑ دیا۔ میں نے بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑا وہ خاکی لفافہ دیکھا۔ آخر میں ہی کیوں ہمیشہ ایمانداری سے کام کروں۔ وقت پر ہر چیز کی تھی تو ایسے کیسے مجھے نوکری سے برخاست کر سکتے تھے یہ لوگ؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے میرا برا حال تھا۔ اتنے سالوں کی محنت 2 منٹ میں ختم ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے سب سے برا تھا۔ ایک تو ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسرا ہاتھ سے نوکری چلی گئی تھی، اور آج کل کے دور میں اچھی نوکری حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے دن میں تارے نظر آ گئے تھے کیونکہ ہر جگہ سے مایوسی ہی مل رہی تھی۔ ایک دن جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹے تو میری بیوی نے کہا کیوں نہ ہم چھت پر سوئیں۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے مسکرا کر دی۔ خیر، میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور ہم چھت پر چلے گئے۔ اب یہ روز ہونے لگا کہ میری بیوی پنکھا بند کر کے کہتی بل بہت آتا ہے، ہم چھت پر سوتے ہیں، کیونکہ آج کل آ رہا تھا۔ تو میں اپنی بیوی کی سمجھداری سے بہت متاثر ہوا اور اس کے ساتھ چھت پر سونے لگا۔ میں پوری رات چھت پر سوتا اور جب میری آنکھ کھلتی تو میری بیوی چھت سے غائب ہوتی۔ نیچے آتا تو وہ نیچے کمرے میں سوئی ملتی۔ پہلے دن میں نے اس بات کو درگزر کیا، مگر اب مسلسل ہونے لگا کہ وہ روز پنکھا بند کر کے کہتی بل بہت آتا ہے، ہم چھت پر سوئیں گے۔ میں اس کی سمجھداری سے متاثر ہوتا کہ جہاں بے روزگاری کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہوں وہ میرا ساتھ دے رہی ہے، مگر اب وہ روز صبح چھت سے غائب ہو جاتی۔ اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا وہ بولتی کہ رات چھت پر مچھر بہت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ نیچے آ جاتی ہے، مگر میں سوچتا کہ میں بھی تو وہیں چھت پر سوتا ہوں تو مجھے مچھر کیوں نہیں کاٹتے۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو میری بیوی غائب تھی۔ کچھ سوچ کر میں نیچے آیا تو میرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا مگر مجھے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دروازہ بند کرنے کی کیا تک بندی تھی۔ میں شکی مزاج انسان تھا، مگر اب میرے دل میں میری بیوی کے لیے شک پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لے کر کیمرہ خریدا اور بیوی کی غیر موجودگی میں نے کیمرہ کمرے میں سیٹ کیا۔ اب مجھے رات کا بے صبری سے انتظار رہنے لگا۔ رات ہوتے ہی حسب معمول میری بیوی نے پنکھا بند کیا اور ہم اوپر چھت پر سونے آ گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی پھر وہاں سے غائب تھی۔ میں جلدی سے نیچے آیا، کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے میں ویڈیو دیکھتا جا رہا تھا میرے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جا رہے تھے، اور آخر کا حصہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ہی بیوی ہے۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں خود سے سوال کر رہا تھا۔ میری بیوی کے آنے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے جھٹ سے ویڈیو بند کر دی، مگر میرا سارا دھیان اس ویڈیو کی طرف ہی تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میرا دل کیا ابھی جاؤں اور اپنی بیوی سے سوال جواب شروع کروں، لیکن جلد بازی میں معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا اس پر نظر رکھوں گا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھ سے مسکرا کر بات کرنے لگی، مگر اس وقت سوائے ایک دھوکے باز کے وہ کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دماغ سناٹوں کی زد میں تھا۔ میری معصوم سی دکھنے والی بیوی ایسا کچھ کرے گی میں تو سوچ نہیں سکتا تھا۔ میرا دل کیا میں دھارے مار مار کر رہوں کہ آخر میں ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ماں باپ چھوڑ کر گئے، پھر نوکری گئی، اور اب
میں اسے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ابھی زمین بوس ہو جاؤں گا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ اور دل بند ہونے لگے تھے۔ پھر جب میں نے اپنی بیوی کو مطمئن دیکھا تو میں نے سوچا میں ایسے چپ نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے سوچا اب میں ثبوت جمع کروں گا تاکہ اپنی بیوی کا راز فاش کر سکوں۔ اگلے دن پھر میری بیوی نے مجھے اوپر سونے کا کہا اور پنکھا بند کر کے خود اوپر آ گئی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ نیچے جاتی ہے، میں اس کے پیچھے جا کر اپنا کام کرتا ہوں۔ میں یوں ہی اس کے لیے جاگتا رہا، مگر حیرت انگیز طور پر میری بیوی اپنی جگہ سے ہلی ہی نہیں۔ مجھے شک گزرنے لگا کہ آخر ایسا کیا معجزہ ہے جو وہ آج میرے جاگتے میں نیچے نہیں جا رہی۔ مجھے اب اپنا دماغ دوسری طرح سے چلانا پڑا۔ اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی پھر غائب تھی۔ میں جلدی سے بستر چھوڑ کر نیچے آیا تو وہ اندر کمرے میں تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں بھاگ کر کچن میں گیا تاکہ دوسری چابی سے دروازہ کھول سکوں، مگر دراز کھولی تو میری حد کی انتہا نہ رہی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی پہلے ہی اتنی مشکل تھی اور اب سب مزید۔ خیر تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تو میں نے چونک پر سامنے دیکھا، جہاں میری بیوی نیندوں میں جھومتی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنی صبح جاگنے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں اس کا حلیہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا معجزہ ہے؟ کیا میں نے جو دیکھا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا واقعی ایسا ہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں؟ اگلے دن میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ہوا جس نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں بے یقینی سے خود کو شیشے میں دیکھنے لگا۔ کیا بے روزگاری نے مجھے نفسیاتی بنا دیا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا اور اپنی سوچوں سے بھاگ کر میں نے اپنے دوست کا رخ کیا۔ اس پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کیا۔ اس نے جو کہا اس نے میری سوچوں کو سچ ثابت کر دیا۔ میں خود کو پاگل تصور کرنے لگا تھا۔ میری سکون بھری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میری بیوی مجھے اکیلا چھوڑ کر نیچے آ جاتی ہے۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ویڈیو والی بات گول کر دی کہ کہیں میرا دوست مجھے غلط نہ سمجھے۔ میرے دوست نے کہا کہ میں تنہائی کا شکار ہوں اور مجھے ڈپریشن جیسا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ جو کچھ میں نے ویڈیو میں دیکھا وہ بھی میری نظروں کا دھوکہ ہی ہوگا۔ خود کو مطمئن کر کے میں گھر آ گیا، بیوی کے ساتھ نارمل رویہ اختیار کیا، مگر جب میری بیوی نے دسترخوان لگایا تو میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میری نظروں میں بے چینی تھی، جس پر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس نے گوشت کیوں بنایا؟ میری بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ مجھے کہا میری نظر خراب ہو گئی ہے کیونکہ اس نے گوشت نہیں دال بنائی ہے۔ میں نے ایک بار پھر پلیٹ میں دیکھا تو وہ مجھے گوشت ہی لگا، مگر پھر جن نظروں سے میری بیوی نے مجھے دیکھا میں نے چپ چاپ اپنا سر جھکا لیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ میری بیوی ہی اپنی جمع پونجی سے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی۔ خیر آج رات پھر وہی ہوا۔ میری بیوی نے پنکھا بند کیا اور مجھے کہا کہ بل زیادہ آتا ہے، ہم چھت پر سوئیں گے۔ میں نے اس کی بات مانی، ہم چھت پر آ گئے۔ میری بیوی نے مجھے ایک دودھ کا گلاس تھمایا۔ میں نے بنا کوئی سوال کیے پی لیا اور پھر دودھ کا گلاس پیتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں نہ جانے کتنے وقت سے سویا نہیں ہوں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کا اجالا چاروں سو پھیل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے پاس پڑی گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سویا تھا، اس لیے یہ بات میرے لیے غیر معمولی تھی۔ میں فوراً سے اتر کر نیچے آیا تو نیچے ہی میری بیوی اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے مجھے صبح کیوں نہیں اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ آج کیونکہ سنڈے تھا مجھے انٹرویو کے لیے نہیں جانا تھا، اس لیے اس نے مجھے اتنی دیر تک سونے دیا۔ اس کی بات پر میں لاجواب ہوتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر شدید درد کر رہا تھا، مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنے منہ پر پانی ڈالا، تبھی میری نظر سامنے پڑی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے قریب جا کر اس چیز کو دیکھا اور پھر کام کرتی اپنی بیوی کو۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بنا کسی گواہی کے یقین نہیں کروں گا، اس لیے بیوی کے چھت پر جاتے ہی میں جلدی سے کمرے میں گیا اور موبائل نکال کر اس چیز کی تصویر لے لی تاکہ میں کسی کو دکھا کر تصدیق کر سکوں۔ میری بیوی نے اپنا کام کرنے کے بعد میرے آگے ناشتہ رکھا تو میں نے چپ چاپ ناشتہ کیا۔
اسے اپنے کام کا بول کر گھر سے نکل کر اپنے دوست کے پاس آیا اور اسے وہ تصویر دکھائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس تصویر میں کیا ہے، کہ میں ایک خالی تصویر اسے دکھا کر اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ اب تو میرا یقین پکا ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے اور مجھے وہ تمام چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ مجھے خود پر بھی غصہ آیا کہ بلا وجہ میں نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیا۔ میں نے اپنی جیب میں پیسے دیکھے، پھر اپنی بیوی کے لیے اس کی پسند کی آئس کریم لے کر گھر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ہی سامنے سے آتا شخص مجھ سے بری طرح ٹکرایا۔ میں زور سے زمین پر گرا اور میرا موبائل اس کے قدموں کے پاس جا پڑا۔ ساری آئس کریم زمین بوس ہو گئی۔ پیسے ضائع ہونے کا صدمہ مجھے اپنی چوٹ سے زیادہ تھا۔ اس غربت کے دور میں ایسے چونچلے میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی بیوی کی خاطر میں نے یہ لیا، کیونکہ وہ بنا بولے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھی، مگر اب سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ ٹکرانے والے شخص نے مجھ سے معافی مانگی تو میں حیران رہ گیا اسے دیکھ کر، کیونکہ وہ میرے کالج کے زمانے کا دوست تھا۔ اسے دیکھ کر میرا موڈ ایک دم سے سنور گیا۔ اس نے اپنے قدموں سے میرا موبائل اٹھا کر دیکھا تو بے تحاشا قہقہا لگا رہا تھا، بھلا میں ایسی تصویریں اپنے موبائل میں رکھ کر کیوں گھوم رہا ہوں؟ اس کی بات سے میں بری طرح چونکا۔ میں نے اس سے تصویر کا پوچھا کہ کیا وہ تصویر دیکھ سکتا ہے، تو اس نے مشکوک انداز میں میری طرف اس طرح دیکھا تو میں بری طرح گڑبڑا گیا، مگر پھر میں نے اسے کہا کہ میرے دوست نے کہا ہے ایسی کوئی چیز میرے موبائل میں نہیں، تو وہ ہنس دیا اور کہا کہ ضرور میرے دوست نے مجھے پاگل بنایا ہے۔ میرا دماغ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو کمپوز کرتے اپنے دوست کا نمبر لیا، اس سے مل کر اپنے دماغ میں ہزاروں سوال کر کے گھر آیا تو سامنے ہی مجھے ٹیبل پر 2 گلاس رکھے نظر آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی کی رنگت تبدیل ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا، تو وہ صاف مکر گئی، مگر اب میں اس کی چالاکی میں نہیں آنے والا تھا۔ میں بس سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا اور وہ کیمرہ جو میں نے دوسرے دن ہی نکال دیا تھا اسے لے کر سیٹ کرنے لگا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر یقین نہیں تھا، اس پر سے میرا یقین اٹھ چکا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کیمرہ دراز میں رکھا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی حسب معمول میری بیوی نے مجھے چھت پر سونے کو کہا۔ میں فرما برداری سے اس کا کہا مانتا سو گیا، مگر آدھی رات کے قریب میں اٹھا تو وہ چھت سے غائب تھی۔ میں نیچے آیا، دوسری چابی جو میں نے الگ سے بنوائی تھی اپنی بیوی سے چھپ کر اس کی مدد سے میں اپنے کمرے میں آیا تو میرے سر پر چھت آن گری۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ میرا دل بھی کیا کہ اس کے ماں باپ کو بلاؤں اور اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر دوں۔ میں نے جلدی سے اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیمرہ فکس کیا اور آ کر بیڈ پر سو گیا سکون سے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بالکل میرے سامنے کھڑی ہونکوں کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تھی۔ میں نے واضح اس کی رنگت اڑتی محسوس کی تھی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ وہ واش روم میں تھی۔ مجھے یاد آیا جب میں نے واش روم چیک کیا تھا تو وہ لاک تھا، مگر اس کے جھوٹ کو میں سچ مان کر سر ہلا گیا، کیونکہ اب وہ وقت دور نہیں تھا کہ وہ میرے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ خیر، میں نے اسے بولا کہ میں صبح انٹرویو کے لیے جاؤں گا، کیونکہ مجھے کال سینٹر سے کال آئی ہے اور مجھے آتے آتے صبح ہو جائے گی۔ یہ کہنا ہی تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر سکون بھرے تاثرات دیکھے۔ میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ رات ہوتے ہی میں تقریباً 12 بجے کے قریب گھر سے نکلا۔ پورے وقت کے دوران میں یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اسے میرے گھر سے جانے کی جتنی جلدی تھی، اگر آج مجھے جانا نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے پکڑ لیتا۔ افسوس کرتا میں اپنے گھر سے نکلا، اسٹاپ پر بس کا انتظار کرنے لگا۔ مطلوبہ بس آتے ہی میں بس میں سوار ہوا، اپنی منزل پر رواں دواں ہو گیا۔ اتنی رات کو انٹرویو کے لیے جانا آسان نہیں تھا۔ بے روزگاری مجھے کھائے جا رہی تھی، دوسرا اپنی بیوی کی وجہ سے بھی میں بہت مشکلات میں تھا۔ خیر، اب مجھے انٹرویو کے لیے پہنچا تو وہاں ایک لمبی قطار میری منتظر تھی کہ میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو میسج کیا اور خود اپنی باری کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے میرا نمبر آیا تو میں نے انٹرویو دیا اور جلدی سے گھر کی جانب بڑھا۔ میں بس میں بیٹھا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ بس اپنے اسٹاپ پر رکی تو میری نظریں بے ساختہ سامنے پڑیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس سے پہلے
کہ میں بس سے اترتا بس اسٹارٹ ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں پیچھے کا منظر دیکھنے لگا جس نے میری آنکھوں میں شعلے بھڑکا دیے تھے۔ میں نے کمرے میں جا کر کیمرہ سیٹ کیا اور جب باہر آیا تو مجھے میرے پڑوسی نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی آدمی میری بیوی کے پاس آیا تھا۔ میں بے صبری سے رات ہونے کا لگا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں سویا تو صبح ہی اٹھا۔ میں نے جلدی سے کیمرہ نکال کر ویڈیو دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر جو کچھ میرے سامنے آیا میرا دماغ گھوم گیا۔ غصہ برداشت کرنے کے چکر میں میرا دماغ مزید خراب ہو رہا تھا، اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا، اور جب میں گھر آیا تو میری بیوی میرے سامنے تھی۔ میرا دل کیا ابھی اس کا اصل روپ سب کے سامنے لے آؤں، مگر میں چپ رہا۔ اسے کہا کہ آج رات مجھے پھر جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ یوں رات کو میں جلدی گھر سے نکل گیا۔ میں باہر نکل کر گلی کے کارنر پر کھڑا ہو گیا، میرے اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنی بیوی کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں چپکے سے اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں اسے قبرستان کے راستے پر جاتے دیکھا۔ میرا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا، مگر آج معاملہ آر یا پار۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا میری آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ بالآخر میں نے وہ جگہ دیکھ لی جہاں میری بیوی جاتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کروں تو کیا کروں۔ تبھی اچانک میں نے اپنے دوست کو وہاں آتے دیکھا۔ یہ وہی دوست تھا جو مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں غصے سے ان کی طرف بڑھا، مگر سب کی موجودگی کا خیال کرتے میں واپس گھر آ گیا اور اس کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی میری بیوی گھر میں داخل ہوئی تو مجھے سامنے دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے کر آیا۔ اس سے پوچھا کہ آخر وہ اتنی صبح صبح کہاں گئی تھی۔ میرے غصے کی انتہا تب نہیں رہی جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ واک کرنے گئی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ، آخر کب تک برداشت کرتا۔ آخر کار میں پھٹ پڑا اور میں نے اپنے موبائل اس کے سامنے پھینکا جس میں وہ سارے ثبوت تھے جو میں نے اب تک جمع کیے تھے۔ جب میری بیوی نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ میں نے بیوی سے اس دھوکے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کچھ نہیں، سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں غصے سے چیختا رہا، اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ روتی رہی مگر میں نے نہیں سنی۔ میں نے جا کر اپنے دوست کو بھی بہت باتیں سنائیں، وہ بیچارہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ان لوگوں کی خاموشی مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ اس دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو سفید کپڑے پہنے گھر کی کھڑکی سے کودتے دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اکثر صبح غائب رہتی۔ اب اس کا میرے دوست کے ساتھ دیکھنا میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ میں نے اسے بہت برے انداز سے پیش آنے لگا کیونکہ وہ مجھے سب کی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ ایک دن جب میں اپنی سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا کہ اچانک میرے گھر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرے کالج کا دوست کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے تو اسے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسے بھی نہیں پتا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے اسے اندر کو کہا اور اسے اندر لایا، اسے پانی پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے میری بیوی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس نے حیرت سے مجھے پوچھا کہ میں اسے کیوں غصہ کر رہا تھا، جس پر میں نے اسے سب بتا دیا، شروع سے آخر تک۔ پہلے تو وہ میری بات خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا، مجھے بتایا کہ میری بے روزگاری کی وجہ سے میری بیوی اس کے ہسپتال میں کام کرتی ہے۔ کیونکہ دن کے وقت کوئی جگہ نہیں تھی، رات کی شفٹ میں نرس کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اپنے دوست جو کہ میرا بھی دوست تھا اس سے کہا تو اس نے میری بیوی کو بھیجا، اور میری بیوی نے بھی یہ بات مجھ سے چھپائی تاکہ میری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر بے تحاشا شرمندہ ہوا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد بیوی کی کمائی کھانا غلط سمجھتے ہیں، اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ میاں بیوی تو ایک گاڑی کے پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے تو دوسرا اس کا سہارا بنتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ یاد آنے لگا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں فوراً اندر گیا، اپنی بیوی سے معافی مانگی تو اس نے کھلے دل سے معاف کر دیا کیونکہ اس کا ظرف بہت بڑا تھا، مگر میں شرمندہ تھا۔ میں نے اسے کہا اگر وہ ایک بار مجھے اعتماد میں لے لیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ واقعی اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو اپنے شریک حیات کو بات بتانی چاہیے، ورنہ اس طرح رشتے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ساری غلط فہمی دور ہونے کے بعد میں نے اپنے دوست سے بھی معافی مانگی کہ میں نے اسے غلط سمجھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کچھ ہی وقت بعد میری
ایک اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی اور سب آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔